अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। इंशाअल्लाह ताला एक कुरान सीरीज जिसमें हम डिटेल में कुरान करीम को स्टडी करेंगे कि अल्लाह ताला इस किताब में इतनी बारीक बीनी से एक एक चीज़ को, इतनी टाइनी डिटेल में एक एक चीज़ को कैसे अल्लाह ताला डिस्कस करता है। हम रोज़मर्रा अपनी लाइफ में, अपनी पूरी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं कि पहले तो ये होता था कि रूटीन में हमारे आबा-ओ-अजदाद, हमने खुद बचपन में देखा, हमारे आबा-ओ-अजदाद उठ के सुबह सवेरे कुरान करीम से, तिलावत कुरान से सुबह का आगाज़ करते थे। आजकल वो बरकत भी हमसे छिन गई। हालाँकि उसमें मज़ीद बेहतरी हमें लानी थी। हमारा ये काम था कि वो सिर्फ़ तिलावत कुरान से आगाज़ करते हैं, हम उसको मज़ीद डिटेल में, डेप्थ में समझ के, एनालाइज़ करके, उसमें गोता लगा के, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इस कुरान में जो इतना बड़ा खजाना है, कैसे एक-एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहा है। लेकिन हमने उसको मज़ीद ज़्यादा पीठ के पीछे डाल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी कौम ने खराब होना है, मतलब उसने तबाह होना है, बर्बाद होना है, तो उसकी बड़ी वजह ये होगी कि उसने कुरान को अपनी पुश्त में डाला होगा, अपनी पीठ पीछे रख दिया होगा। असल में कुरान वो किताब थी कि जिस किताब ने हमें पूरी एक ज़िंदगी गुज़ारने की के दस्तूर बताने थे, पूरी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ाकार बताना था। हमारे लॉ एंड ऑर्डर इस कुरान ने डिज़ाइन करने थे, हमारी रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ़ में, मतलब मेरे बीवी के क्या हकूक़ होंगे, मुझे मेरा कुरान बताना था। वालिदैन के साथ मैंने कैसा सलूक करना है, मुझे कुरान ने बताना था। मैंने बिज़नेस कैसे करना है, कारोबार कैसे करना है। अलगर्ज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो-जो कदम उठाना है, वो मुझे इस कुरान से मिलना था कि इस कुरान में अल्लाह ताला ने उसको डिटेल में मुझे बताया हुआ था। लेकिन उस कदमों को ढूँढने के लिए और अपनी मज़ीद ज़्यादा रहनुमाई करने के लिए मुझे इस कुरान के अंदर थोड़ा-सा गोता लगाना पड़ता है। यहाँ हम इंशाअल्लाह ताला अपने इस कोर्स में या अपने इन दुरूस में सिर्फ़ ये नहीं समझेंगे कि अल्लाह ताला ने कैसे कुरान में एक-एक चीज़ को खोल के बताया। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अल्लाह ताला की एक जो किताब है, ये बचपन से हम सुनते आए हैं कि ये हक़ किताब है। हम बचपन से सुनते हैं इस किताब में किसी शक की गुंजाइश नहीं है। हम देखेंगे कि इस कुरान के अल्फाज़ कैसे अपनी-अपनी जगह रखे हुए और इनको ऐसे रद्दो-बदल ज़रा-सी करें, तो कितना बड़ा एक खजाना हमसे छीन जाता है। कुरान खुद इनके अल्फाज़ों की तरतीब, इनके अल्फाज़ों का चुनाव इस बात की गवाही देगा कि ये किताब जो है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ से है और ये हक़ किताब है। मतलब एक इंसान के लिए जो हम जुमला सुनते आए हैं ना कि एक इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो ऐसा कलाम लिख सके। तो जब हम कुरान को डिटेल में स्टडी करते जाएँगे, इनके माना, इनके अल्फाज़ों के अंदर छुपी हुई गहराई समझते जाएँगे, तो हमारा दिल, हमारा ज़मीर खुद ये चीख के पुकारेगा कि ये बेशक एक रहमान की तरफ से कलाम आया हुआ है, बेशक एक इंसान के बस में ही नहीं है कि वो ऐसा कलाम बना सके। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसमें हम कुछ चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ऐड करते जाएँगे, जैसे अगर कोई ख़ास पॉइंट आएगा तो उसके उस पॉइंट के लिए, जैसे आलमीन आ गया 2 मिनट के लिए, तो उसके लिए हम एक अलग से एपिसोड भी बनाएँगे, जिसमें आपको मज़ीद डिटेल मिलेगी कि अल्लाह ताला इसमें इस एक लफ्ज़ के अंदर क्या-क्या खज़ाने छुपे हैं। ये हमारी जर्नी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ-साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो असाइनमेंट्स वगैरह जमा करवा सकते हैं। उससे ये होगा कि उन्हें खुद भी रिसर्च का मौका मिलेगा और वो जो पढ़ते जा रहे होंगे उस पे ज़्यादा उनको अबूर हासिल होता जाएगा। असल में कुरान करीम को जब आप अलग-अलग एंगल से देखते हो, तो आपको कभी-कभी कन्फ्यूज़ करता है कुरान खुद, इसका मतलब लिखने का जो अंदाज़ है, इसकी तरतीब का जो अंदाज़ है मुरत्तब करने का, वो आपको कन्फ्यूज़ करता है कि इसको मैं स्टार्ट कैसे करूँ, इसको मैं कैसे डीपली समझ सकूँ। थोड़ा-सा हम जो हमारी रूटीन की किताबें होती हैं, उनसे थोड़ा-सा मुआज़ना करते हैं, तो हम समझ पाएँगे कि कुरान को हमने कैसे लेके चलना है। हम अपनी रूटीन की किताबों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 2 मिनट के लिए अल्लामा इकबाल का एक मज़मून शुरू होता है, तो अल्लामा इकबाल के मज़मून पे मुकम्मल बातचीत हो जाती है, तो उसके बाद जाके किसी और मतलब किसी और पर्सनैलिटी के ऊपर बात होती है, उसके बाद जाके कायदे-आज़म का मज़मून शुरू हो जाता है। अब जब कायदे-आज़म के ऊपर बात डिस्कस होती है, तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल के बारे में कोई बातचीत डिस्कस नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से डिस्कस हो चुकी है। अब कुरान में थोड़ा-सा आपको इस मतलब तरतीब से कुरान का लिटरेचर डिफरेंट नज़र आएगा।
کہ سورہ مریم میں اگر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو سورہ بقرہ میں بھی جا کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جا کے سورہ الانبیاء میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مطلب ہر جگہ تھوڑا تھوڑا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ مطلب ایسا نہیں کیا گیا ایک ہی جگہ کمپلیٹ ذکر کر دیا گیا، تھوڑا ذکر کہیں کر دیا گیا، تھوڑا ذکر کہیں کر دیا گیا۔ اچھا، پھر بہت جگہ آپ کو ایسا بھی ملے گا جیسے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ جو آیت ہے یہ 3 دفعہ سورہ بقرہ میں ریپیٹ ہو رہی ہے، اور ایک جیسے الفاظوں کے ساتھ ہی ریپیٹ ہو رہی ہے۔ نارمل کتابوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، مطلب جو جملہ ایک دفعہ لکھ چکا ہوتا ہے یا لکھ دیا جاتا ہے وہ جملہ دوبارہ نہیں لکھا جاتا، لیکن قرآن میں آپ کو ڈیفرنٹ ملتا ہے کہ مطلب ایک ہی جیسا جملہ انہی الفاظوں کے ساتھ آپ کو بہت دفعہ ملے گا۔ ورنہ نارمل ایک کتاب ہو تو اس میں اکثر آپ کو مصنف جو ہوتا ہے وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ جو مطلب میں بات کر رہا ہوں یہ فلانی جگہ کوٹ کی جا چکی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک نارمل کتاب ہوتی ہے، اس کو جب آپ پڑھتے ہو تو وہ پہلا باب دوسرے باب کے ساتھ بہت زیادہ لنکڈ ہوتا ہے، مطلب جب تک آپ کو پہلا باب سمجھ نہیں آتا آپ دوسرا باب نہیں سمجھ سکتے، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو 2 منٹ کے لیے ایک میتھ کی کتاب ہے یا الجبرے کی کتاب ہے، جب تک آپ پہلے فارمولے نہیں سمجھتے آپ کو بعد میں آنے والے فارمولے بالکل سمجھ نہیں آئیں گے، یہ ایک نارمل کتاب کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کا اس سے بھی ڈیفرنٹ آپ کو لگتا ہے، اگر آپ ڈائریکٹ جا کے آخری سورت اٹھاتے ہو، اگر سورہ ناس پڑھتے ہو تو اس کو آپ کو پورا سمجھنے کے لیے، سورہ ناس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورے قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ایک طرح سے سورہ ناس پہلے قرآن کے ساتھ لنکڈ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، جڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے سورہ ناس اس پورے قرآن سے جدا بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، مطلب اس کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کا مطالعہ ضروری بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم نہیں کر رہے ہوتے تب بھی ہمیں سورہ ناس پوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی صورت نہیں، کبھی کبھی صرف ایک آیت جو ہوتی ہے، ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، جیسے آیت آ گئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب یہ ایک حکمی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے مطلب مجھے پیچھے سے پوری جرنی سمجھنے کی ضرورت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اس لیے کہ کیوں قائم کرو، کیسے نماز کا تواتر ہوا، کیسے کب جا کے نماز فرض ہوئی، یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ لیکن اگر ہم پیچھے سے نہیں پڑھتے تب یہ جدا آیت جو ہے، الگ پوری آیت جو ہے، یہ پوری اپنے اندر ایک سمندر بچھائے ہوئی ہے، اس کے لیے مطلب کسی کی محتاج نہیں ہے اپنی پرانی آیتوں سے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ باقی کتابیں پڑھتے ہو تو میں آپ کو تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ سب کو نا آگے جا کے یہ تمہید کام آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو ہم نے سمجھنا کیسے، آپ کے ذہن میں یہ خاکہ ہو کہ آپ یہ نہ کوشچن کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ابھی آیا، پہلے بھی تو آیا تھا، یہی آیت ابھی ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی تو پڑھی تھی۔ آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ خاکہ ہو کہ قرآن ایسے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا، مرتب دیا، اور اس کو اب باقی کتابوں کے ساتھ اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز آپ اس میں انٹرسٹنگ دیکھیں گے کہ جیسے موضوع جو ہوتا ہے نا، موضوع وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ 2 منٹ کے لیے اگر ہم الجبرے کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر الجبرا پڑھایا جاتا ہے۔ 2 منٹ کے لیے اگر ہم اقبال کے اوپر کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کے اوپر جب اقبال لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے پیراگراف کے اندر یا اس پوری بک کے اندر صرف اقبال کے بارے میں ہی ڈسکس کی جاتی ہے، ہمیں موضوع پڑھ کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر ڈسکس کیا ہونے والا ہے۔ لیکن قرآن یہاں پہ بھی قرآن آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا۔ 2 منٹ کے لیے سورہ البقرہ ہے، تو سورہ بقرہ میں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی میں، سورہ بقرہ میں گائے کے بارے میں چھوٹا سا ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، اس میں بہت مطلب ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، بہت سارے آپ کو مسائل ملیں گے، بہت ساری قوموں کا ذکر ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں پہ ملے گا، بہت سارے مطلب آپ کو وہاں پہ بقرہ کے علاوہ، گائے کے علاوہ بھی چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن موضوع سے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں صرف گائے کا ذکر ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آپ پڑھیں گے، آل عمران اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عمران کی اولاد، اس میں آل عمران کا ہلکا سا آپ کو ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، ایک بہت بڑی صورت ہے۔ تو یوں قرآن میں آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ موضوع ڈیسائیڈ نہیں کرے گا اس کے اندر کون، مطلب سورت کا جو نام ہوگا وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ اس کے اندر کون کس بات کا ذکر زیادہ ہونے والا ہے، یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قرآن کی ڈویژن میں جب آپ قرآن کو کھولتے ہو تو اوپر آپ کو ایک چیز لکھی جاتی ہے مکی یا مدنی۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ سورت جو ہم پڑھنے والے ہیں یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔
अक्सर ऐसा होता है कि पूरी सूरत मक्की या मदनी होती है, लेकिन बाज दफा एक सूरत का कुछ हिस्सा मक्की होता है, कुछ हिस्सा मदनी होता है। मक्की से मुराद ये होती है कि ये सूरत की जो आयत है या ये जो सूरत है, ये मक्का मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले नाजिल हुई हुई है। मदनी का मतलब ये होता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए तो वहां पे ये आयत नाजिल हुई हुई है। अच्छा, कभी कभी पूरी सूरत मदनी या मक्की होती है, कभी कभी एक सूरत का कुछ हिस्सा मदनी होता है, कुछ हिस्सा मक्की होता है। तो जिस सूरत में ज्यादा डिटेल में बात मक्की की मक्का में नाजिल हो की गई हो, कुछ आयात मदीना में आई हो, उसको भी मक्की कहा जाता है। इसी तरह जिसमें ज्यादा आयात मदीना में नाजिल हुई हो, कुछ हिस्सा मक्का में नाजिल किया गया हो, उसको भी मदनी ही कहा दिया जाता है। इसमें डिटेल समझने वाली ये है कि मक्का के हालात डिफरेंट है, इंटायर डिफरेंट है, और मदीना के हालात डिफरेंट है। मक्का में ये है कि मुसलमान एलानिया इबादतें नहीं कर रहे, मुसलमानों के पास उस तरह का रोब नहीं है, उस तरह का दबदबा नहीं है, उनकी पॉलिटिक जो है थोड़ी सी वीक नजर आती है। वीक से मुराद ये कि अभी मुसलमानों ने स्टार्ट अब लिया है, अभी उनके बहुत ज्यादा दुश्मन इतने हैं कि जिधर मुंह करेंगे उधर उनके दुश्मन नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा मुसलमानों के साथ ये हो रहा है कि मुसलमानों को तबलीग करने की उस तरह से यूं समझ लें कि मौका नहीं मिल रहा। वो खुद जो ऐलान किए हुए है वो भी छुप के किए हुए है, अपने ईमान को जाहिर नहीं किए हुए। और बहुत सारे लोग जो ईमान को जाहिर कर रहे हैं वो भी मतलब उस तरह से जैसे होता है ना, भी मुसलमान आज अपने आप को एक मुसलमान कहने पे फख्र कर रहा होता है, और उस हिसाब से एक माशरे में उसको किसी शेम फुल पर्सनैलिटी नहीं समझा जाता। लेकिन मदीना में इसके ये हालात मक्का के थे, मदीना के इसके अपोजिट हालात थे। मदीना में मुसलमानों के पास पावर थी, मदीना में मुसलमान होना इटसेल्फ बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझने के काबिल था। और मदीना में क्या था, मदीना में मुसलमानों के पास पूरा कंट्रोल था, ला मुसलमान डिजाइन करते थे, ऑर्डर मुसलमान डिजाइन करते थे। मदीना में मुसलमान अपनी पूरी मतलब पीक के ऊपर थे। इसलिए आप देखेंगे कि मक्के में ये था कि मक्के में जब भी खिताब होता है, अल्लाह ताला की आयत नाजिल होती है, तो मक्के में ये होते है, या युन्नासु उबुदु, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला की इबादत करो। ठीक है, मक्के में लोगों को स्पेसिफाई करके अल्लाह ताला एक आयत नाजिल कर रहा है। लेकिन मदीना में जब आयत नाजिल होती है तो मदीना में तीन तरह की कैटेगरीज में आयत नाजिल होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ ईमान में। कि जब मदीने में आयत नाजिल हुई तो मदीने में नास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, आमिन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कि अब वहां पे सिर्फ लोगों से मुखातब अल्लाह नहीं हो रहा, लोगों से अलग मुखातब हो रहा है, आमनू से अलग मुखातब हो रहा है, मोमिनीन से, ईमान वालों से अल्लाह ताला अलग मुखातब हो रहा है। अच्छा, फिर या कफारू, कि वो जिन्होंने कुफर किया, वहां पे फिर एक काफरों की कैटेगरी है, उनसे अलग मुखातब किया जा रहा है, हो अल्लाह ताला हो रहा है। फिर वहां पे मुशरिकीन से अलग मुखातब हो रहा है। अच्छा, फिर वहां पे एक और बड़ी पर्सनैलिटी, मतलब जिसको आगे हम डिटेल में देखेंगे, जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया, वहां पे मुनाफिकीन भी बहुत ज्यादा है। वहां पे अल्लाह ताला मुनाफिकीनों से भी बात कर रहा है। मक्के में इसलिए मुनाफिक नहीं है कि मुनाफिकों को जरूरत नहीं है, वहां पे वो मतलब पहले से कुफर किए हैं और अपने कुफर को ऐलान कर रहे हैं। और मदीना में जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि अब तो यहाँ पे अगर हमें सरवाइव करना है, अगर हमें इज्जतें चाहिए, अगर हमें पावर चाहिए, तो हमें मुसलमान होना पड़ेगा। क्योंकि वो चढ़ते सूरज की पूजा करने वालों की मिसाल आपको समझ आएगी कि वहां पे चूंकि मुसलमानों के पास दबदबा है, तो इसलिए जाहिरी वो मुसलमान हो जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला ने इसको जिक्र किया कि जब अपने शयातीन के पास होते हैं तो कहते हैं हम तो इनके साथ मजाक कर रहे हैं। तो वहां पे तीन पर्सनैलिटीज जो आपको मोटी मोटी नजर आएंगी, एक अल्लाह ताला का खिताब मुनाफिकीन से, दूसरा अल्लाह ताला का खिताब मोमिनीन से, तीसरा अल्लाह ताला का खिताब कुफार से। कुफार के साथ मुशरिकीन भी इसी के बीच में आ जाते हैं। ये आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी मदनी सूरत और मक्की सूरत में। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो तरतीब होगी इन सारे मज़ामीन की थोड़ी सी डिटेल होगी, तो हो सकता है कभी कभी कि हम एक आयत के ऊपर दो दो सेशन कर दें, कभी कभी हो सकता है कि हम दो तीन चार छह आयतें एक ही सेशन के अंदर डिस्कस कर सकें। ये हमें आयत बताएगी कि उसके अंदर हम कितना गोथा लगा सकते हैं। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में भी आता था, तो मैं आपसे शेयर करता चलूं कि हमारी चूंकि वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे भी अपलोड होंगी, तो मैं कभी कभी सोचता था कि ऐसा क्यों है, इतनी तफसीर, इतने उलमा ने तफसीर की हुई है, इतने लोगों ने तफसीर की हुई है, तो मेरी ये खास करने से या मेरी इस खास तरह के गोते से क्या फर्क पड़ना है। तो इसके पीछे बेसिकली दो दो वजूहात है। पहली वजह ये समझें कि ये जो मैं इसको तफसीर कह भी सकता हूँ और नहीं भी कह सकता, ये जो कुरान के अंदर गोता जनी है,
یہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے میں خود قرآن کے اندر غوطہ لگاؤں اور میں اس کے خزانے، اس کی قیمتی موتی اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ سکوں، خود دیکھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیسے ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کی مثال نا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے نا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بحر کے ساتھ، ایک سمندر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مماثلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل لو حین البحر المدادا، تو اب سمندر یہ ہوتا ہے کہ سمندر کے اوپر جب ایک مطلب کیا کہتے ہیں اسے، جو سوئمنگ کرتا ہے، سوئمر جو سمندر کے اوپر جو سوئمنگ کرتا ہے، تو وہ یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ میں نے پورے سمندر کا، اس کے اندر جو کچھ چھپا تھا میں نے دیکھ لیا، وہ نہیں کہہ سکتا۔ سمندر کے اندر دیکھنے کے لیے اسے پہلے سمندر کے اندر ڈوبنا پڑے گا، اسے غوطہ لگانا پڑے گا۔ تو قرآن کے رازوں کو سمجھنے کے لیے اوپر سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے پڑھ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لو آپ اوپر سے سوئمنگ کر رہے ہو، اس کے اندر کیا کیا چھپا ہے اس کے لیے آپ کو غوطہ لگانا پڑے گا کہ الحمدللہ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ آپ کو اس کے مفاہمی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے الگ الگ علماء کے پڑھنے کے اینگل سارے دیکھنے پڑتے ہیں، تو پھر آپ اس کے اندر غوطہ لگاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات، کوئی غوطہ لگا دیتا ہے سمندر کے اندر، اب بھی آ کے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ سمندر کے اندر جو کچھ چھپا تھا میں لے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی غوطہ لگائے تو ہیرا ہاتھ میں پکڑ کے لے آئے، تو وہ یہ کہے گا کہ میں سمندر کے اندر سے خزانہ نکال کے لے آیا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سمندر کے اندر کا جو خزانہ تھا میں لے کے آیا ہوں۔ اچھا، پھر یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ غوطہ لگاتا ہے تو وہ سمندر کے اندر سے ہیرا نکال کے لے آتا ہے، دوسرا بندہ غوطہ لگاتا ہے وہ کوئی اور قیمتی پتھر، انمول پتھر نکال کے لے آتا ہے۔ اب ہیرے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب سے قیمتی پتھر میں لے کے آیا ہوں، یا دوسرا پتھر نکالنے والا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب سے قیمتی پتھر دیکھو میرے پاس ہے، سب سے قیمتی پتھر یہ میں لے کے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے، پوسیبلٹی ہے کہ سمندر کے اندر کوئی ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی پتھر ہو، وہ یہ کہے گا کہ جو میں لایا ایک قیمتی پتھر یہ ہے، دوسرا قیمتی پتھر یہ ہے، یعنی کہ ایک قیمتی پتھر ہیرا ہے اور دوسرا قیمتی پتھر وہ ہے کہ یاقوت ہے یا جو بھی ہے جو دوسرا بندہ لے کے آیا۔ مطلب جس نے غوطہ لگایا اس نے جو بھی نکالا وہ قیمتی ہی نکالا۔ قرآن بالکل ایسے ہی ہے، اس کے اندر جو بھی غوطہ لگائے گا اور وہ آ کے اپنے انداز میں جب تفاسیر بیان کرے گا، اپنے لفظوں میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ قرآن کے اندر جو تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر لیا۔ جب اور وہی سوئمر جس نے پہلے غوطہ لگایا اور ہیرا نکالا، وہی جب دوبارہ غوطہ لگائے گا تو دوبارہ کچھ اور نکال کے لے کے آئے گا۔ اب دوبارہ کچھ اور نیا لے کے آتا ہے پہلے سے جو انٹائر ڈیفرنٹ ہے، اب بھی وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں سارے، مطلب اس میں جتنی دفعہ وہ غوطہ لگائے گا اتنی دفعہ کوئی نئی چیز لیتا آئے گا۔ تو قرآن کی مثال بالکل ایسے سمجھیں کہ اس کے اندر آپ ایک بندہ جتنی دفعہ غوطہ لگائے گا، جتنی دفعہ اس پہ غور کرے گا، اتنی دفعہ کچھ نئی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، نئے انکشاف ہوں گے اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کچھ نئی باتیں اس کے سامنے رکھے گا۔ اسی طرح مطلب ایک بندہ اس کی تفسیر کرتا ہے تو وہ اپنے انداز میں جب کرتا ہے تو وہ کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو قرآن ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے کہ جو ہر دفعہ آپ کو نیا ٹیسٹ دیتا ہے۔ جیسے جنت کے پھلوں کا ذکر کیا گیا نا کہ جب اس کا مطلب آپ اس کو چکھیں گے تو ہر دفعہ چکھنے پہ وہ الگ ذائقہ دے گا ہوگا۔ جیسے ایپل ہے، میں جتنی دفعہ مرضی کھا لوں ایپل میں جتنی دفعہ مرضی کھا لوں تو وہ ایپل کا ہی ٹیسٹ دے گا، جو ہمیں پتہ ہے ہمارے ٹیسٹ بڈ میں پہلے سے وہ انسٹال ہے۔ تو اب جنت کے پھلوں کا ایسا ہوگا کہ جتنی دفعہ میں اس کو چکھوں گا، جتنی دفعہ میں اس کو بائٹ کروں گا، کاٹوں گا، اتنی دفعہ وہ نیا ٹیسٹ دے گا، یونیک ٹیسٹ دے گا۔ قرآن کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جتنی دفعہ اس سے آپ گو تھرو کرو گے اتنی دفعہ قرآن آپ کو نئی نئی چیزیں دے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اس جرنی میں ہم آہستہ آہستہ ایک جیسے ہماری چھوٹی صورت ہوگی تو ایک صورت کمپلیٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کے لیے پوسیبل ہوا تو آپ لوگ اسائنمنٹ کر کے ہم آپ کو اپنا میل بھی دے دیں گے، آپ میل پہ بھی بھیج سکتے ہیں اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم رسپانس کر دیں گے۔ ادروائز ہمارے جو گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپ، ان میں بھی ہم آپ کو ایڈ کر دیں گے تاکہ آپ کی اسائنمنٹ ہم تک پہنچتی جائے۔ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں بہت زیادہ اس کو پیورٹی پہ رکھا، اب یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس سورت کے ساتھ خاص منسلک کر دیا۔ جیسے ہمارے لیے نماز میں رکوع بھی ہے، ہمارے لیے نماز میں سجود بھی ہے، ہمارے لیے نماز میں تحیات بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک پورا جو مطلب ہمارا پورا طریقہ کار ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے۔
لیکن جب آپ حدیث کے الفاظوں کو دیکھتے ہو، اس پہ غور کرتے ہو، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اتنی زیادہ پیورٹی پہ ایک سورت کو رکھا گیا، یوں سمجھ لیں کہ اس سورت کو پڑھنا ہے تب نماز ہونی ہے، اس سورت کو نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہونی۔ تو مطلب ہم ڈیلی ہم 5 ٹائم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھنا ہمارے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے۔ ایک سورت کو پڑھنا اتنا کمپلسری ہمارے لیے رکھا گیا، اس سورت کو قرآن کے سٹارٹ میں ہی رکھا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ فرسٹ پریزنٹیشن از لاسٹ پریزنٹیشن۔ جو آپ کسی کے سامنے پہلی دفعہ پریزنٹ کرتے ہو تو اس بندے کو اگر آپ کیچ کر لیتے ہو تو بس سمجھ لو آپ کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو جیسے ایک نیا بندہ ہے، ایک ان نون پرسنالٹی جو اس قرآن کے ساتھ منسلک نہیں ہے، جو اسلام کے ساتھ منسلک نہیں ہے، وہ قرآن کو جیسے کھولتا ہے تو سب سے پہلے یہ صورت رکھی گئی ہے۔ اس صورت میں ایسا کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو پہلے ہی کیوں رکھا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد وہ بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اور اس صورت میں ایسا کیا ہے کہ جو اس صورت کو سمجھ جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ پورے قرآن کو ہی سمجھ جاتا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے تو اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ یہ جو صورت ہے، اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ایک ایک الفاظ کو ہم ڈیٹیل میں کھولیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی کی بڑائیاں اس صورت میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرایا گیا ہے کہ اللہ کون ہے، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کس کی کتاب پڑھنا جا رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں عبادت کے لائق ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ وجوہات پتہ چلتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں کیا کیا چیزیں ہیں، ایک انسان سے لے کے اس کے اندر کے ایک سیل سے لے کے عالمین تک کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ اب یہ جو پرسنالٹی ہے جس کے اندر اتنا کچھ پایا جاتا ہے، یہ اس قابل ہے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے، اور پھر اس پرسنالٹی سے، جس پرسنالٹی کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے، اس پرسنالٹی سے اللہ تعالیٰ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے کمٹمنٹ تو کر دی لیکن راستہ جو ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دکھائے گا۔ مطلب میری منزل تک، میرے سٹارٹ سے لے کے میری منزل تک جانا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں سٹارٹ لے چکا، راستہ میں چن چکا، اب اس راستے تک میری رہنمائی کرنا یہ میرے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ مطلب اس صورت کو آپ جب پڑھیں گے آپ کو حیرانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائیاں بیان کرنے کے بعد، اس کے اتنے راز جاننے کے بعد، انسان نے جب دعا اسے موقع ملا کہ ہاں اب تو مانگ، اب تو کیا مانگنا چاہتا ہے، تو انسان نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو صراط المستقیم ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے، کہ ہدایت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے اور ہمارے پاس ہدایت ہونے کے بعد سیدھا راستہ نہیں ہے تو ہماری ساری محنتیں ضائع ہونے والی ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ کیمسٹری کا پیپر ہے تو ہمیں کیمسٹری ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر ہم فزکس کی جتنی مرضی تیاری کر لیں ہم کیمسٹری کے پیپر میں فیل ہونے والے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دیا ہوا سیدھا راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ کیا دکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دے دی کہ اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے اندر جو راستہ بتایا ہوا ہے وہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم اگلے لیکچر سے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں سورہ فاتحہ، میری آج کوشش تھی کہ میں الحمدللہ اور ایٹ لیسٹ رب العالمین اس کو ڈسکس کر سکوں، لیکن کافی زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں الحمدللہ کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہی کو کیوں چنا، اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی کے اپنی اتنے ناموں میں سے اللہ کے ہی نام کو یہاں پہ مینشن کرنا کیوں ضروری سمجھا، پھر رب اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا، عالمین سے کیا مراد ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Wow.